کربلا کے میدان میں کافی نمازیں حر نے شمر کے پیچھے پڑھی ہیں. کتنی نمازیں حر نے شمر کے پیچھے پڑھی ہیں. لیکن حسین کی نگاہ جب حر پر پڑی ہے، ایک نگاہ پڑی ہے حر پر، اللہ کی عزت کی قسم کو یہ ایک نماز بھی اذان ادھر ہوتی تھی، وہ صفوں کو چیر کے حسین کی صف میں آتے اور وہاں آ کے نماز پڑھتے تھے. کیوں؟ اس کو بھی یہ والی سوچ سوچنی چاہیے کہ نماز تو سارے دن پیچھے ہو جاتی ہے. حر نے کیا ایسا ہوا کیا تھا کہ تھا وہ یزیدی لشکر میں نمازیں پڑھتا تھا حسین کے پاس. کوئی تو وجہ تھی بنیادی کانسیپٹ. ہمیں حق و باطل کا فرق کرنا ہے، صحیح اور غلط کا فرق کرنا ہے. ہمارے یہاں کنڈیشن بالکل لبرل ہو گئی ہے، سچویشن بالکل لبرل ہو گئی ہے. یاد رکھیے گا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تام روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ جنگ ہے، جو سیدوں کا دشمن ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. نماز کو نہ ہونا الگ بات ہے، اس کا ایمان نہیں ہے. اللہ کی عزت یہ اسلام ہے، یہ ریئل اسلام ہے کہ جس کے دل میں سیدوں کی حب نہیں ہے، جس کے دل میں سیدوں سے محبت. میں یعنی عجیب، میرے جسم میں ایک عجیب سی آگ لگی. وہ کتاب آئی ابھی معید محرم کو پھر چھاپی سعودیہ نے، یزید رحمۃ اللہ علیہ. اس پہ سارے دستخط ہے امام کعبہ کے. کتاب بالکل ٹھیک ہے، یزید رحمۃ اللہ علیہ. اللہ کرے اگر ایسا امام ہے نا، اللہ کی عزت کی قسم میں نماز چھوڑ دوں گا، اس بندے کے پیچھے نہیں پڑوں گا. یزید رحمۃ اللہ علیہ بولے یعنی یہ کون سا کربلا بتا رہے ہو، یہ کون سا تصور ہے؟ حسین نے جان دے کے دین بچایا. جس حسین نے سب کچھ لٹا کے، ہم کیا جانے کربلا کیا ہے، زندگانی کیا ہے، جا کے کربلا والوں سے پوچھ. زندگانی کیا ہے، جا کے کربلا والوں سے پوچھ. سرورے کون ہو مکان کی گود کے پالوں سے پوچھ. ہمیں کیا پتا زندگانی کیا ہے؟ ہم تو خالی اپنی سیاست اور اپنے پلیتی اور ناپاک دماغ، اس میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے، حق کیا اور باطل کیا ہے. زندگانی کیا ہے، جا کے کربلا والوں سے پوچھ. سرورے کون ہو مکان کی گود کے پالوں سے پوچھ. زندگانی کے لیے لاکھوں کے آگے ڈٹ گئے، ایک ایک ہو کے سر میدان بہت کر کٹ گئے، اور دین پہ قربان اکبر کی جوانی ہو گئی. سرخرو لیکن فضائے زندگانی ہو گئی، اور دیکھ کر پیوست اصغر کے گلے میں تیر کو، زندگی کچھ اور بھی دلکش لگی شبیر کو. اور زیر خنجر جب ادا کی ابن حیدر نے نماز، سر کٹا کر اور بھی کچھ ہو گئے وہ سرفراز. اور دین پہ پھلواری وفا کی کھل گئی، زندگانی کو مسائل سے رہائی مل گئی. حسین کا اتنا احسان تو مانو کہ یزید کا پٹا ہمارے گلے سے اتار دیا. اتنا احسان تو مانو یار حسین کا. حسین کی صف میں کھڑے ہو جاؤ، اور حسین کے ہم حسین یہ زندہ باد، یزید کے یہ زندہ باد مردہ باد صرف نعروں میں رہ گئے. بقایا یزید یہ کہتا تھا، یہ شمر نے پوچھا، منافقت دیکھے، شمر نے پوچھا اس سے خولی سے، یزید تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، خولی سے پوچھا کہ ادھر جا کے نماز پڑھتا ہے. خولی نے جواب دیا تھا جدھر مرضی ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی، پڑھنے دو اس کو، خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں. یہ فتویٰ خولی کا تھا. خدا کے لیے کسی پر لگے نا تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، لیکن حق یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ریئلٹی یہی ہے، اس بات کو سمجھے. نہیں ہماری تو ویسے ہے، نا 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 وہ مکہ مدینہ، وہ فلانا وہ فلانا وہ فلانا امام، نا 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 یار یہ فرقہ واریت نہ کرو. میں کیا کر رہا ہوں؟ فرقہ واریت یزید نے کی ہے. حسین کھڑا ہوا ہے، میں کس صف میں ہوں؟ میں حسین کی صف میں ہوں، تو مجھے فرق کرنا پڑے گا کہ نہیں نہیں نہیں، کسی یزیدی کے پیچھے، شمر کے پیچھے، خولی کے پیچھے، ابن زیاد کے پیچھے، اور آج 15ویں صدی میں اس کی ناجائز اولاد کے پیچھے نماز نہیں ہوگی.